الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، جنہوں نے اپنے بلند اخلاق سے، اچھے اخلاق سے لوگوں کو دین کی تعلیم سکھائی اور بلند اخلاق کی وجہ سے ان کو اللہ کی راہ میں لانے کا جذبہ انہوں نے دیا۔ حضرت داتا علی ہجویری نے فرمایا ہے کہ صوفی تصوف جو ہے، ہر بزرگ نے اپنی اپنی معنی لکھی ہے، لیکن داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے بلند اخلاقی کا نام ہے، جس میں اخلاق جتنا بلند ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے۔ ایک اللہ کے ولی، ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ ان کی حکایت لکھی ہے کہ ایک اللہ کے ولی کا آستانہ تھا، اس کے قریبی ایک غیر مسلمان کو، جو ظاہری ملا تھے، انہوں نے اس کو بہت جو ہے مارا کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کیوں میں مسلمان ہوں؟ تو اس کو انہوں نے بہت مارا، اس کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، لیکن اس کو مار مار کر ایسا کر دیا کہ وہ بالکل جو ہے مرنے جیسا ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے مسلمان وہ نہیں ہوا۔ پھر اس کو پکڑ کر وہ لوگ اس صوفی، اس ولی کے پاس لے کے آئے، اس وجہ سے لے کے آئے کہ اس کو ہم بتائیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تو مسلمان ہو، یہ نہیں ہوتا، تو ہم نے اس کو مارا بھی ہے، اور یہ بتانے کے لیے اس کو وہاں پر لے کے آئے۔ جیسے اللہ کے ولی کے پاس آیا تو اللہ کے ولی نے جس طرح آنکھ اٹھا کر اس کی طرف ایک نظر کی، توجہ کی، تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم نے اس کو اتنا مارا پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مار کر کہو کہ کلمہ پڑھو، یہ تو اجازت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو کہو ڈنڈے مارو۔ ہاں، وہ اس کو خود ایسا کردار اپناؤ کہ وہ خود جو ہے اسلام پر عاشق ہو جائے۔ جب بزرگ نے اس کو دیکھا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو ان لوگوں نے پوچھا اس سے کہ تجھے ہم نے مارا، تجھے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، اس کے باوجود تو نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کے پاس آیا تو انہوں نے تجھے کہا کچھ ہی نہیں، بات بھی نہیں ہوئی، تو نے کلمہ بھر دیا۔ تو اس نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے خال کو جلایا، مجھے تکلیفیں دی، لیکن اس بزرگ کی جو ایک نگاہ مجھ پر پڑی تو میرے دل میں جو بھی وسوسات تھے سارے ختم ہو گئے، اور میرے دل میں ایک عشق کی آگ بھڑک اٹھی، میں نے کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ جو ہیں، یہی آقا کی سنت پر چلنے والے ہیں، ولی یہی آقا کی سنت پر چلتے ہیں، اولیاء اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشق ہیں اولیاء اللہ، انہوں نے زندگی عبادتیں کی، انہوں نے زندگی جو ہے صبر کیا، انہوں نے اچھے اخلاق سے زندگی گزاری۔ داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ تھا، باطنی مسئلہ تھا روحانیت کا، تو وہ میرا
میں نے چلا بھی کیا، اس کے باوجود وہ حل نہیں ہوا۔ ایک بار میں جا رہا تھا تو ایک مشکرے لوگ بیٹھے تھے، اب ان کو کیا پتا کہ اتنی بڑی ہستی ہے، وہ خربوزہ کھا رہے تھے، پھر اس کی کھالیں میری طرف پھینک رہے تھے، تو فرمایا میں صبر کرتا رہا، جب رات ہوئی تو مجھے علام ہوا جو میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا رب نے وہ حل کر دیا، اور آواز آئی کہ تو نے جو آج صبر کیا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، فتح ہو گئی، حل ہو گیا۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ صبر کرتا ہے، اچھا اخلاق اس میں آتا ہے، تو بس پھر دنیا میں وہ کامیاب ہے، قبر قیامت میں بھی کامیاب ہے۔ اور یہ بلند اخلاق اس کو نصیب ہوتا ہے جو کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں، مجھے، ہر مسلمان بھائی، میری بہن کو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ وارث سے بچائے۔ اللہ پاک سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، مصر میں، ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، مومن، سب کو یہ رب سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ ہر مہینے لاکھ درود پاک گھر میں پڑھواؤ، اگر مہینے نہیں تو دوسرے تیسرے مہینے پڑھواؤ، نہیں تو سال میں 1-2 بار پڑھواؤ، اگر اتنا بھی نہ ہو تو سال میں 1 بار گھر میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ، اور اپنے زبان پر بھی ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔